تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہے۔ آج اسلامی قمری سال کے چھٹے مہینے جمادی الثانیہ کی 29 تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے یا اللہ کے حکم سے یہ مہینہ بھی 30 دنوں کا ہو۔ جو آنے والا مہینہ ہے اسے رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور چونکہ اکثر لوگ اہل اسلام اسی ماہ رجب شریف میں اپنے رزق حلال میں سے اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضور سے زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ چونکہ رجب کا مہینہ تھا اور اس صحابی رسول کے مال کو 1 سال گزر چکا تھا جو شریعت میں زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم آپ کے پاس آپ کی ضروریات سے علیحدہ پڑی رہے اور اس کو سال کا عرصہ گزر جائے، تو اب اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ اب ہر 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کے ہیں اور اس کے رسول کے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے فرمان کے مطابق سورہ توبہ میں جو 8 مصارف بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک پر آپ زکوٰۃ ادا کر کے اس فرض سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول جنہوں نے یہ مسئلہ دریافت کیا، کیونکہ ان کے مال کو سال گزر چکا تھا، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ انہوں نے اسی مہینے میں رجب المرجب شریف میں اپنی زکوٰۃ ادا کی، یعنی اپنے مال کا 40واں حصہ۔ تو پھر اکثر لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سال جس مہینے میں، اس مہینے کے علاوہ رجب شریف کے علاوہ بھی جس مہینے میں بھی صاحب نصاب کا مال پر سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صاحب نصاب ہیں مسلمان مرد عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جو زکوٰۃ کا مال حاصل کرتے ہیں، مستحق ہیں، مفلس ہیں، فقیر ہیں یا مقروض ہیں یا مسافر ہیں یا نیا ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور تنگ دست ہیں، یا اللہ کی راہ میں کوئی نیک کام، ایسا کام جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہو، تو ایسے کام میں بھی فی سبیل اللہ اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس لیے آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا وہ حکم آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اپنی نماز ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آپ نے یہاں ملاحظہ فرمایا کہ
کہ قرآن پاک میں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی زکوٰۃ اتنا اہم فریضہ ہے کہ پروردگار عالم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو نماز کے ساتھ رکھا ہے. جس طرح نماز فرض ہے، ایسے ہی اپنے حلال رزق میں سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی اسی طرح فرض ہے. اب یہاں توجہ فرمائیں کہ نماز کا جب حکم ملتا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں یا دکان پہ یا دفتر میں اور اذان ہو جائے تو بتائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد کی طرف آتے ہیں تو کس ذریعے سے آتے ہیں؟ اپنے پیروں کے ذریعے، اپنے قدموں کے ساتھ چل کر ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں. سفر زیادہ ہو تو سواری پر آتے ہیں، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ہمارے جسم کا وہ عضو جو مددگار ثابت ہوتا ہے وہ ہمارے یہ دونوں پیر ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، چلنے کے لیے عطا فرمائے. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو بتائیے کن دو چیزوں کے سہارے پر کھڑے ہوتے ہیں؟ اپنے دونوں پیروں کے سہارے پر کھڑے ہو کر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو اندازہ فرمائیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے دو پیر عطا فرمائے ہیں جن پر کھڑے ہو کر ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. یہ تو دو پیروں کی مدد سے نماز کی ادائیگی میں ہمیں مدد ملتی ہے. اب رہ گئے دو ہاتھ. تو جس طرح اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہاں بھی اندازہ فرمائیں نماز کے لیے پیر ہماری مدد کرتے ہیں، اور جب ہاتھوں کی باری آئی تو فرمایا گیا کہ اے میرے بندے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تیرے پیروں نے نماز کی ادائیگی میں تیری مدد کی، اب تیرے دو ہاتھوں کی باری ہے، ان ہاتھوں کو اپنی جیب میں ڈال کر زکوٰۃ ادا کرتا جا. تیرے یہ دو ہاتھ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تیرے مددگار ثابت ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا. ان ہاتھوں سے ہم کماتے ہیں اور انہی ہاتھوں سے حکم ہے کہ کیونکہ انسان مال و دولت سے زیادہ پیار کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر مال کی محبت کو نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کرو، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی ہوئی دولت، اپنے وہ دولت جس کے تم مالک ہو، جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے جب خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں قربان کرو گے، تو دل میں نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارے دل میں مال کی محبت کم ہوتی جائے گی، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت بڑھتی جائے گی. سبحان اللہ. اب اندازہ ذرا توجہ فرمائیں کہ زکوٰۃ کا معنی سمجھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا عظیم فرض ہے. لفظ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا. یہ لفظ عام آپ جانتے ہیں، ہمارا جسم پلید ہو جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی کی مدد سے اس کو پاک کرتے ہیں. شریعت میں، فقہ کی کتابوں میں ہر چیز کو پاک کرنے کا حکم موجود ہے. علماء کرام سے ہمیں رابطہ رکھنا چاہیے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ دین کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. تو جس طرح پانی یا صرف اور صابن ہمارے وجود کو، ہمارے کپڑوں کو پاک کرتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہے. زکوٰۃ سے ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا پیسہ وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. اور پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرا،
مال پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ اور تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، جو امیر نہیں ہیں، مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ اور یہ انسانی نفسیات ہے۔ جس طرح پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، ایسے ہی مال و دولت کے حساب سے انسان برابر نہیں ہے۔ کوئی کروڑوں کا مالک ہے اور کوئی تازہ روزی کما کر اپنے بچوں کے لیے لے کر جاتا ہے۔ کسی کی جائیداد گننے میں نہیں آ رہی اور کوئی ایک وقت کی روٹی کو بھی ترستا ہے۔ تو یہاں یہ بھی قابل غور بات یہ ہے کہ غربت یا امارت، غریبی اور امیری یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو زیادہ امیر ہیں، جن کی جائیداد اربوں خربوں میں ہے، وہ اللہ کے زیادہ لاڈلے ہیں یا وہ پیارے ہیں، اور جو سنجی مزدوری کرتا ہے وہ کوئی زیادہ گناہگار بنتا ہے، اس نے کوئی اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس کو غربت میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہرگز بات نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ دولت کی فراوانی یا دولت کی کمی کسی بندے کے معیار حق پر ہونے کا معیار نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ پاک زیادہ دے کر آزماتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے اپنی نعمتیں واپس لے کر آزماتا ہے۔ جس کو زیادہ دولت سے نوازا ہے، اس کو یہ آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے کہ کیا وہ اتنی دولت کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ یہ اس کی آزمائش ہے۔ جو اربوں اور خربوں کی دولت کے باوجود اپنے رب کو بھی نہیں بھولا، اس کے رسول کو بھی نہیں بھولا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہے۔ اور جس سے دولت لی جاتی ہے، اس کو غربت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی آزمایا جاتا ہے کہ کیا یہ اپنے رب کی عطا پر اور اس کی تقسیم پر راضی ہے؟ کیا یہ صبر کر رہا ہے یا لوگوں کے سامنے، ہر ایک کے سامنے اللہ کا شکوہ اور شکایتیں کر رہا ہے؟ اگر کوئی غریب جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی تھوڑا سا سامان ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ روٹی پانی کے ساتھ یا نمک کے ساتھ یا مرچوں کے ساتھ کھا کر بھی اللہ کی بارگاہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو وہ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ اللہ پاک دے کر بھی آزماتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو واپس لے کر بھی آزماتے ہیں۔ لیکن ہر بندہ اتنے ظرف والا نہیں ہوتا۔ کچھ غریب لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں یا جن کو ٹائم نہیں ملتا علماء کی تقریریں سننے کا، تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ کچھ تو اگر خود بھی صبر کر جائیں تو بچے، بیوی بچے نہیں وہ صبر کرنے دیتے، وہ تانے دیتے، فلاں کا باپ اتنے پیسے کماتا ہے، فلاں کا باپ اتنی گاڑیاں لے کر گھوم پھر رہا ہے، اپنے بچوں کو عیش کرا رہا ہے، اور آپ ہماری ضروریات کا خیال نہیں رکھ رہے۔ اللہ پاک اولاد بھی ایسی عطا فرمائے جو باپ کی اس آزمائش میں اس کا ساتھ دیں، اس کو تنگ نہ کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ ہمیں اتنا رزق عطا فرما کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے۔ اللہ بیویوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، مردوں کو بھی۔ ایک مرد کا کام ہی ہے کمانا، وہ بیچارے کماتے ہیں، کمانا مرد کا کام ہے اور اس میں برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ جو بندہ اپنے مالک کے حقیقی کی دی ہوئی طاقت سے اپنی جسمانی طاقت کو رزق حلال کمانے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ غریب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں امیروں کے بارے میں ایک نفرت کا جذبہ، ایک انتقامی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے کپڑے اور کھانا ہی پورا نہیں ہوتا۔
تو ان کے اندر جو انتقام کے جذبات سلگتے ہیں اور کبھی کبھی وہ اظہار بھی کر بیٹھتے ہیں، کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھتے ہیں چوری کا یا کسی کو ڈاکہ مارنے کا یا کسی امیر کو قتل کرنے کا جرم بھی سرزد ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان نے کون کون سی خوبیاں رکھی گئی ہیں اور کون کون سی اس میں کمی رکھی گئی ہے جس پر یہ قابو پا کر اپنی آزمائش میں کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے غریبوں کے دلوں میں امیروں کا پیار پیدا کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب امیر اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو غریب کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی. اور اس امیر کو بھی جو غرور یا تکبر کا شکار ہو جائے اپنی زیادہ دولت کی وجہ سے، جب وہ اپنے ہاتھوں سے غریبوں کی خدمت اور مدد کرے گا تو اس کے اندر بھی غرور اور تکبر ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ اس غریب کو جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جس کی سواری جس کے پاس نہیں ہے، اس کو بھی وہ اپنا بھائی سمجھ کر سینے سے لگا لے گا. تو امیروں اور غریبوں کے درمیان باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو جو لوگ بر وقت زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے اور ان غرباء اور مستحقین کا بھی مدد ہو جاتی ہے جو اپنی روزی کمانے کے باوجود پریشانی کا شکار رہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسلمان مرد مومن کی زندگی میں یہ دو لفظ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. وہ کون سے؟ کہ اگر عطا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر کوئی چیز واپس لے لی جائے تو صبر کرنا چاہیے. مسلمان کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان ہی چلتی رہتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہر ایک کے ایمان کے درجے علیحدہ علیحدہ ہیں. جو اللہ کے زیادہ قرب والے ہیں ان کی سوچ بھی نکھر کر صاف ستھری ہو جاتی. حضرت شیخ شبلی سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ابتدائی اسلام کے صوفیاء میں سے ہیں، بزرگ ولی کامل ہیں حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ. آپ سے کسی نے، آپ عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے. آج کل یہ ضروری ہے کہ صوفی ہونے کے لیے عالم ہونا بھی ضروری ہے. جو یہ دعویٰ کرے کہ میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ملانے والا ہوں، پہلے اسے علم شریعت بھی ہونا چاہیے، وہ عالم بھی ہو کہ کن کن باتوں کو اختیار کرنے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتے ہیں. تو آپ بیک وقت ایک صوفی باصفا بھی تھے اور نبی پاک علیہ السلام کے دین کے عالم بھی تھے. آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور میرے پاس 200 روپے ہیں، ان پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ آپ نے شرعی طور پر جواب دینا ضروری ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اے سائل، تجھے تیری سوچ کے مطابق جواب دوں یا شبلی اپنی سوچ کے مطابق جواب دے؟ انہوں نے کہا جی دونوں جواب ارشاد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ شریعت کا عام حکم عام مسلمانوں کے لیے تو یہی ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ ہے. ہر 100 میں سے 2.5 روپے اللہ اس کے رسول کے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کی جائے. باقی 97.5 روپے وہ تمہارے ہیں. جب وہ 2.5 روپے 100 میں سے نکالو گے تو پیچھے کیا بچ جائے گا؟ 97.5 روپے بچ جائیں گے، وہ پاک ہو جائیں گے. جس طرح بدن کو صاف کرنے کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح مال کو صاف اور پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے. ورنہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نوٹ میلے ہو جائے تو انہیں بھی پانی اور سرف سے دھوئیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. نہیں، جب تک 100 میں سے 2.5 روپے نکال کر زکوٰۃ نہیں دو گے وہ باقی 97.5 روپے پاک نہیں ہوں گے. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا
کہ عام شریعت کا حکم یہ ہے تیرے پاس 200 روپے ہیں، ان میں سے 5 روپے زکوٰۃ کے بنتے ہیں، وہ ادا کر دی جائے۔ اس نے عرض کی حضور یہ تو ہے نا میری سوچ کے مطابق آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اب آپ اپنی سوچ کے مطابق فرمائیں۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ کا اتنا کرم ہے، میرے نزدیک 200 کا 200 سارے کا سارا زکوٰۃ ہے، سبحان اللہ، وہ سارا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، یہ ہے زکوٰۃ۔ تو پوچھنے والے نے کہا حضور جس نظریے اور سوچ کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں بتائیے آپ کا امام کون ہے جو سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ایک جنگ کے موقع پر سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، حضور نے پوچھا ہے ابو بکر سارا مال گھر کا لے کر یہاں آ گئے ہو، بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جو مال و دولت میرے گھر میں تھا، میرے پاس تھا، وہ سب اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہے، باقی جو گھر میں ہے وہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ سبحان اللہ، میرے گھر والوں کو اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہ شعر کہا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ بر وقت ادا کرنے کی اور مستحقین کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔